بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبن سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ تم کیا مدد کرو گے؟ کتنا بینک اکاؤنٹ ہے تمہارا؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ناٹران پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ حکم تو کریں۔ ارے واہ، کوئی تو ایسا بینک اکاؤنٹ سامنے آیا جو میرے حکم پر خالی ہو سکتا ہے، ورنہ تو سب اپنے منہ بند کر جواب دے دیتے ہیں کہ سوری، اکاؤنٹ میں چند روپے پڑے ہیں۔ عمران نے کہا تو ناٹران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ویسے تو میرے بینک اکاؤنٹ میں بھی چند روپے ہی ہوں گے، لیکن آپ حکم کریں تو میں پورا بینک ہی لوٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ واہ، بڑے نیک ارادے ہیں۔ بہرحال میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے فیبن سوسائٹی اور گریٹ لینڈ کی اسپیشل ایجنسی کے بارے میں اسے بتا دیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے مطلب کا کیس نہیں ہے؟ ناٹران نے کہا۔ ہاں، البتہ میں یہ ضرور معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ سڈنی اور اس کے ساتھی مارسیا نے یہاں پاکیشیا میں اسلحے کی اسمگلنگ کا کیا نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے، کیونکہ بہرحال یہ موجود ہے۔ عمران نے کہا۔ تو کیا آپ خود اس پر کام کریں گے؟ ناٹران نے چونک کر پوچھا۔ نہیں جناب، سپر فیاض صاحب کا کام ہے، اس کا کارنامہ بن جائے گا اور ہمارا کچھ کیا لینا دینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ناٹران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اوہ، اب میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں دوسری معلومات حاصل کر کے آپ کو اطلاع دے دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آسٹن اور ڈیوڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوٹھی کے ایک بڑے کمرے میں موجود تھے۔ آسٹن کا چہرہ ستا ہوا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انتہائی پریشان ہو۔ میرا خیال ہے آسٹن کے سڈنی اور مارسیا دونوں ملک سے باہر جا چکے ہیں، ورنہ ان کا کہیں نہ کہیں لازماً سراغ مل جاتا، ڈیوڈ نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اب انہیں کہاں تلاش کیا جائے؟ اور اگر ہم اسے تلاش نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مشن ناکام ہو گیا، اور تم جانتے ہو کہ چیف کا کیا رد عمل ہوگا۔ اگر تم کہو تو میں عمران سے بات کروں، اگر وہ ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا تو وہ کسی جادوگر کی طرح چھڑی گھمائے گا اور سڈنی سامنے آ کھڑا ہوگا، ڈیوڈ نے ہنستے ہوئے کہا تو آسٹن بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ میں شاید پہلے تمہاری بات کو مبالغہ سمجھتا، لیکن اب مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ یہ شخص حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہے، لیکن وہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ دوستی کے حوالے سے اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کر لو بات، کم از کم ناکام واپس جانے سے تو بہتر ہے کہ اس کی ہی منت کر لی جائے، آسٹن نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو ڈیوڈ نے سامنے پڑے ہوئے فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ کیا تمہیں اس کا نمبر معلوم ہے؟ ہاں، اس کے فلیٹ کا نمبر مجھے معلوم ہے، ڈیوڈ نے جواب دیا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ علی عمران، ایم ایس سی، ڈی ایس سی آکسن، بزبان خود بلکہ بددہان خود بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے عمران کی مخصوص چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ڈیوڈ بول رہا ہوں، علی عمران، اسپیشل ایجنسی کا ڈیوڈ۔ اوہ اوہ، اچھا، چلو شکر ہے، بول تو سکتے ہو، یہ بھی غنیمت ہے، عمران نے چونک کر کہا تو ڈیوڈ اور آسٹن دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ڈیوڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے ہاں جو آدمی ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہو اسے اسپیشل پرسن کہا جاتا ہے، اور تم بھی بہرحال اسپیشل ایجنسی کے پرسن ہو، عمران نے جواب دیا تو ڈیوڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ اوہ، تو تم نے اس پیرائے میں یہ بات کی تھی؟ ویسے یہاں پاکیشیا آ کر واقعی مجھے اور آسٹن دونوں کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے اسپیشل پرسن ہی بن گئے ہیں۔ ارے ارے، ایسی بھی کیا نا امیدی، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے ویسے بھی اسپیشل پرسن سے بہت ہمدردی ہوتی ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم نے سر توڑ کوششیں کر لی ہیں، لیکن سڈنی اور مارسیا کا کہیں سراغ نہیں مل سکا، اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ دونوں ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں یا دارالحکومت سے کسی دور دراز علاقے میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسپیشل ایجنسی کے چیف کو ناکامی کی رپورٹ دی تو معاملات ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تم تو جانتے ہو کہ ان معاملات کو، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تم سے بات کی جائے، سرکاری نہ صحیح، دوستی کے لحاظ سے شاید تم ہی کچھ مدد کر دو۔ تمہاری بات درست ہے، سڈنی اور مارسیا دونوں اسی روز چارٹرڈ طیارے سے کافرستان چلے گئے تھے جس روز تم میرے مہمان تھے، اور ابھی تک وہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے ان کا سراغ لگا لیا تھا؟ ہاں،
میرے ایک آدمی نے ان کا سراغ لگا لیا تھا اور پھر میں نے کافرستان میں بھی ان کا سراغ لگا لیا اور وہاں میرے ایک دوست نے سڈنی کو اغوا کر کے اس سے پاک ایشیا میں اس کی کارکردگی کی تفصیلات معلوم کر لیں۔ وہ جیکی ہوٹل کے مالک جیکی کے علاوہ بھی 2-3 اسلحے کے اسمگلروں سے مل کر طویل عرصے سے یہاں کے گریٹ لینڈ خصوصی ساخت کا اسلحہ اسمگل کر رہا تھا۔ چنانچہ ان تفصیلات کے ملنے کے بعد میں نے یہ کیس یہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس کو دے دیا اور انہوں نے اس سارے نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو آسٹن اور ڈیوڈ دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ سڈنی کہاں ہے؟ کیا وہ ہلاک ہو چکا ہے؟ نہیں، وہ کافرستان میں ہے۔ ہمیں اس کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم اس کے بارے میں تفصیل بتاؤ گے؟ تمہیں نیٹ ورک سے مطلب تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تم بے شک جا کر اپنے چیف کو رپورٹ دے دو۔ اگر تم چاہو تو میں سینٹرل انٹیلیجنس سے اس نیٹ ورک کی فائل کی کاپی بھی تمہیں دلوا دوں گا۔ عمران نے کہا، ہم اس سڈنی سے وہاں گریٹ لینڈ میں ان کے نیٹ ورک کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ سوری ڈیوڈ، یہ تمہارا اپنا کام ہے، میرا نہیں۔ میں صرف دوستی کے ناطے تمہیں ٹپ دے سکتا ہوں کہ سڈنی اس وقت کافرستان کے دارالحکومت میں راٹھور کالونی کی ایک کوٹھی نمبر 812B بلاک میں موجود ہے۔ وہاں اس کا نام جیمز ہے، اور بس۔ اوکے، بس اتنا ہی کافی ہے، باقی کام ہم کر لیں گے۔ بے حد شکریہ۔ اوکے، وش یو گڈ لک، عمران نے جواب دیا اور ڈیوڈ نے اس کا شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ حیرت انگیز آدمی ہے یہ۔ چلو بہرحال اب ہمیں کافرستان جانا پڑے گا، آسٹن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ چیف سے بات کر لیں، کافرستان میں بھی لازماً اسپیشل ایجنسی کا کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہوگا۔ اس کی مدد سے اس سڈنی کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کور کیا جا سکتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اسے اطلاع مل جائے اور وہ وہاں سے بھی فرار ہو جائے۔ ڈیوڈ نے کہا تو آسٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، یہاں سے گریٹ لینڈ کا رابطہ نمبر اور وہاں کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر دے دیں۔ آسٹن نے کہا تو دوسری طرف سے نمبرز بتا دیے گئے اور آسٹن نے شکریہ ادا کر کے ریکارڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، آسٹن بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے، انچارج ایس سیکشن، چیف سے بات کراؤ۔ آسٹن نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو۔ چند لمحوں بعد چیف کی بھاری سی آواز سنائی دی، چیف، میں آسٹن بول رہا ہوں۔ آسٹن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوہ، کیا رپورٹ ہے تمہارے مشن کی؟ چیف نے چونک کر پوچھا تو آسٹن نے اسے ساری صورتحال بتا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم وہاں بری طرح ناکام رہے ہو، اور نہ صرف ناکام ہو گئے ہو بلکہ فیبن سوسائٹی کے بارے میں اصل معاملات بھی پاک ایشیا حکومت تک پہنچ گئے ہیں۔ ویری بیڈ، چیف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ چیف، ہمارے یہ تصور میں بھی نہ تھا کہ عمران یا پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس کیس میں کوئی دلچسپی لے گی، اس لیے ہم بے خبر رہے، آسٹن نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال اب تم واپس آ جاؤ۔ اب تمہارا وہاں رہنا حکومت گریٹ لینڈ کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر پاک ایشیا حکومت نے فیبن سوسائٹی کے سلسلے میں کام شروع کر دیا تو بہت خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ چیف، پاک ایشیا حکومت کو فیبن سوسائٹی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ آسٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ فیبن سوسائٹی اپنا مرکزی ہیڈ کوارٹر کسی ایشیائی ملک میں بنا چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مرکزی ہیڈ کوارٹر پاک ایشیا ہی میں بنا ہو۔ اس لیے تو خاص طور پر تمہیں وہاں بھیجا تھا، ورنہ صرف ایک آدمی کی تلاش کے لیے تو پاک ایشیا میں ہی کسی گروپ کو ہائر کیا جا سکتا تھا، چیف نے کہا۔ چیف، کم از کم یہ بات تو طے ہے کہ سوسائٹی کا ہیڈ کوارٹر پاک ایشیا میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عمران اسے ٹریس کر چکا ہوتا اور پھر وہ سڈنی بھی اس طرح ملک چھوڑ کر نہ جاتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کافرستان جا کر انہیں ٹریس کر کے ان کے حالات معلوم کر لیں، آسٹن نے کہا۔ نہیں، تم واپس آ جاؤ، ہمارا وہاں ایک سیٹ اپ ہے، ہم اس سیٹ اپ کو استعمال کریں گے، دوسری طرف انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو آسٹن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چیف کو پہلے تو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا، ڈیوڈ نے کہا۔ اسے غصہ اس بات پر آیا ہے کہ ہم پاک ایشیا کے ایجنٹ کے ہاتھ لگ گئے، اس نے اسے اپنی ایجنسی کی توہین سمجھا ہے۔ بہرحال اب چلو، اب سوائے واپسی کے اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، آسٹن نے کہا، اور ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی موئس کے پیچھے اونچی پشت کی ریوالونگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ادھیڑ عمر آدمی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ چیف، مشابہ کی کال ہے، دوسری طرف سے نسوانی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، چیف نے کہا۔ مشابہ بول رہا ہوں چیف۔ چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ چیف نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر سڈنی اور اس کی نائب مارسیا
دونوں کو پراسرار افراد نے ان کی خفیہ رہائش گاہ سے اغوا کر لیا ہے، اور پھر جب انہیں ہوش آیا تو ان دونوں سے چند نقاب پوشوں نے پاک ایشیا میں فیبن سوسائٹی کے اسلحے کے نیٹ ورک کے بارے میں انتہائی پرتشدد انداز میں پوچھ گچھ کی، اور ان دونوں پر انتہائی ہولناک تشدد کیا گیا، جس سے یہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو یہ اسی زخمی حالت میں اسی خفیہ کوٹھی میں ہی موجود تھے۔ اس دوران پاک ایشیا سے اطلاع مل گئی کہ وہاں سینٹرل انٹیلیجنس نے کارروائی کر کے پورا نیٹ ورک تہس نہس کر دیا ہے۔ جیکی پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا، لیکن اس بار باقی 9 افراد، خصوصی اسلحہ کے تمام اسٹورز، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مشابہ نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، اسپیشل ایجنسی کے ایس سیکشن کا باس آسٹن اپنے ساتھی سمیت سڈنی کے پیچھے پاک ایشیا گیا تھا، اس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ باس نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں، تحقیقانہ لہجے میں پوچھا۔ ابھی تک اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر سے اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، سڈنی اور مارسیا دونوں کے لیے ڈیتھ کال دے دو، باس نے تیز اور تحقیقانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، اور کچھ دیر بعد خاموش بیٹھنے کے اس نے میز کی دراز کھولی، اور اس میں سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر باہر نکال کر اس نے میز پر رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مشابہ نے دوبارہ کال کی ہے۔ دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو چیف بے اختیار چونک پڑا۔ کراؤ بات۔ چیف، میں مشابہ بول رہا ہوں، حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ابھی چونکہ اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر سے انتہائی اہم رپورٹ ملی ہے، اس لیے میں نے دوبارہ کال کی ہے۔ کیا رپورٹ ہے؟ ہمارے آدمیوں نے اسپیشل ایجنسی کے چیف اور ایس سیکشن کے باس آسٹن کے درمیان فون پر ہونے والی گفتگو کا ٹیپ بھجوایا ہے، آپ یہ ٹیپ سن لیں۔ ٹھیک ہے، بھجوا دو، چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر دوبارہ میز کی دراز میں رکھ دیا۔ اس نے شاید فوری طور پر ٹرانسمیٹر کال کرنے کا ارادہ ملتوی کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا ٹیپ ریکارڈر تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ٹیپ ریکارڈر کو میز پر رکھ کر وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ دروازہ اس کے حکم میں بند ہوتے ہی چیف نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر کو آن کر دیا۔ وہ چونکہ ایس سیکشن کے آسٹن اور اسپیشل ایجنسی کے چیف ہیرس دونوں کی آوازیں پہچانتا تھا، اس لیے ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت وہ خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ لیکن جیسے جیسے بات آگے بڑھتے جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی پیشانی پر شکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا، اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک بار پھر ٹرانسمیٹر باہر نکالا۔ یہ فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، چیف آسکر کالنگ، لارڈ لاکسن، اوور۔ چیف نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس لارڈ اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری لیکن انتہائی باوقار آواز سنائی دی، لارڈ، آپ سے تفصیلی ڈسکشن کرنی ہے اور ایک ٹیپ سنوانی ہے، سوسائٹی کے سلسلے میں انتہائی اہم معاملات ہیں، اوور۔ اوکے، آ جاؤ، تمہارے لیے کوڈ واچ ٹاور ہوگا، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو چیف نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس دراز میں رکھا، اور پھر میز پر موجود ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر وہ سامنے والے دروازے کی بجائے عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سیاہ رنگ کی کار انتہائی تیز رفتاری سے گریٹ لینڈ دارالحکومت کی سب سے خوشحال رہائشی کالونی میں لارڈ لاکسن کی محل نما کوٹھی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ محل کی گیٹ پر پہنچ کر اس نے جیسے ہی کار روکی، ایک مسلح آدمی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ واچ ٹاور، چیف نے کہا۔ یس سر، اس مسلح آدمی نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا تو چیف نے کار تیزی سے آگے بڑھائی اور پھر پورچ میں لے جا کر روک دی اور نیچے اتر آیا۔ ایک آدمی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ واچ ٹاور، چیف نے کہا، آئیے میرے ساتھ، اس آدمی نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چیف خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ تشریف رکھیں، اسے لے جانے والے نے کہا اور چیف کے سر ہلانے پر وہ واپس مڑ گیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد ایک اور آدمی اندر داخل ہوا۔ آپ کا کوڈ جناب، واچ ٹاور، آئیے، اس آدمی نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا تو چیف بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ آدمی ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ تشریف لے جائیے، لارڈ آپ کے منتظر ہیں، اس آدمی نے ایک سائڈ پر ہٹتے ہوئے کہا تو چیف نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر بند دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر چلا گیا۔ چیف اندر داخل ہو گیا۔ یہ آفس کے انداز میں سجا ہوا ایک وسیع و عریض کمرہ تھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ چیف خاموشی سے میز کی سائڈ پر پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے وہ ٹیپ ریکارڈر نکال کر میز پہ رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔
اس کے جسم پر انتہائی قیمتی سوٹ تھا۔ اس کا چہرہ بڑا اور بھاری تھا۔ یہ لارڈ لاکسن تھا۔ چیف اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو آسکر، لارڈ نے بھاری لہجے میں کہا اور میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو لارڈ، چیف نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، کیا مسئلہ ہے جس کے لیے تمہیں خود یہاں آنا پڑا ہے؟ لارڈ نے کہا تو چیف نے اسے سڈنی اور مارسیا کے پیچھے اسپیشل ایجنسی کے ایس سیکشن کے افراد کے جانے کے بارے میں بتا دیا۔ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ لارڈ نے چونک کر پوچھا۔ ہمارا ایک ایجنٹ پکڑا گیا تھا۔ اس کی ڈائری میں سڈنی کا نام، کلب کا نام اور فون نمبر درج تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سڈنی اور مارسیا میری اجازت سے وقتی طور پر پاکستان چھوڑ کر کافرستان چلے گئے۔ اس سلسلے میں ابھی ہیڈ کوارٹر انچارج مشابہ کی رپورٹ ملی ہے کہ وہاں پراسرار افراد نے ان دونوں کو اغوا کیا اور انہیں ہوش میں لا کر ان پر انتہائی ہولناک تشدد کر کے ان سے پاکستان میں مخصوص اسلحے کے نیٹ ورک کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی گئی اور پھر انہیں اسی زخمی حالت میں دوبارہ بے ہوش کر کے واپس ان کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان سے رپورٹ ملی کہ وہاں سوسائٹی اور اسلحے کے نیٹ ورک کو سینٹرل انٹیلیجنس نے تہس نہس کر دیا ہے۔ تمام افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں اور تمام خصوصی اسلحے کے اسٹور چیک کر لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد مشابہ نے اسپیشل ایجنسی کے چیف آفس سے یہ ٹیپ حاصل کی ہے۔ میں نے یہ ٹیپ سنی اور اس ٹیپ کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوا ہوں۔ کیا ہے اس ٹیپ میں؟ اس میں اسپیشل ایجنسی کے چیف ہیرس اور پاکستان میں سڈنی کے پیچھے گئے ہوئے ایس سیکشن کے انچارج آسٹن کے درمیان فون پر ہونے والی گفتگو ٹیپ ہے، چیف نے کہا۔ سنواؤ، لارڈ نے کہا تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ کیونکہ یہ جدید ترین ٹیپ ریکارڈر تھا اس لیے اس میں ٹیپ کو ریورس کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ جیسے ہی یہ ٹیپ آف کی جاتی تھی ویسے ہی یہ خود بخود ریورس ہو جاتی تھی۔ ٹیپ ریکارڈر آن ہوتے ہی آوازیں سنائی دینے لگ گئیں اور لارڈ خاموش بیٹھا سنتا رہا، لیکن پھر گفتگو کے درمیان عمران کا نام آتے ہی وہ بری طرح سے چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت حیرت اور پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ چیف خاموش بیٹھے لارڈ کے چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو چیف نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ اوہ ویری بیڈ، یہ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کہاں سوسائٹی کے پیچھے پڑ گئی؟ ویری بیڈ، لارڈ نے کہا۔ اسی لیے تو میں خود حاضر ہوا ہوں لارڈ۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سڈنی اور مارسیا کو کافرستان میں بھی پاکستان سیکرٹ سروس نے تلاش کیا اور پھر یقیناً ان سے پوچھ گچھ کی۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے یہ سب کچھ کیا اور پھر اسلحے کے نیٹ ورک کی تفصیلات سینٹرل انٹیلیجنس کو بھجوا دی گئیں، چیف نے کہا۔ سڈنی اور مارسیا کا کیا ہوا ہے؟ لارڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ انہیں ڈیتھ کال دے دی گئی ہے، اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اب اسلحے کا نیٹ ورک نئے سرے سے قائم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے لامحالہ بہت وقت لگ جائے گا، لارڈ نے کہا۔ لارڈ، میرا خیال ہے کہ آپ ماسٹرز کی میٹنگ کال کریں اور سوسائٹی کے بارے میں نئے فیصلے کر لیں، اچانک چیف نے کہا تو لارڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ لارڈ، فیبن سوسائٹی کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ وہ گریٹ لینڈ میں موجود شاہی نظام کا خاتمہ کر کے یہاں فاشسٹ حکومت قائم کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے کوششیں کر رہی ہے، جبکہ حکومت گریٹ لینڈ اسے دہشت گرد ظاہر کرتی ہے۔ لیکن فیبن سوسائٹی کا اصل مقصد دوسرا ہے، وہ یہودی سلطنت کے لیے کام کر رہی ہے اور اس لحاظ سے اسرائیل کے ساتھ اس کا الحاق ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ فیبن سوسائٹی کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ گریٹ لینڈ کی حکومت کسی بھی روز اس کے مرکزی افراد کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں نئے فیصلے کرنے چاہیے۔ کیسے فیصلے؟ کھل کر بات کرو، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ لارڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن کے مطابق فیبن سوسائٹی کو اب کھل کر اسرائیل سے الحاق اور یہودی کاز کے لیے کام کرنا چاہیے اور اس کاز کے مقابلے میں چاہے کوئی کرسچن آئے یا کوئی مسلم، اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں اور بہترین کارکن ہیں، وہ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں، چیف نے کہا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لارڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لارڈ کی حکومت جو سوسائٹی کو دہشت گرد قرار دے رہی ہے وہ اسرائیل اور یہودی دباؤ کی وجہ سے خاموش ہو جائے گی، اور چونکہ اسے اپنی بقا کا خطرہ ختم ہو جائے گا اس لیے وہ ہمارے خلاف کام بھی کرنا بند کر دے گی۔ لیکن سوسائٹی کے مشن کیا ہوں گے یہ بتاؤ، لارڈ نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ لارڈ کہ ہم اسلامی ممالک کے خلاف کام کریں، خاص طور پر پاکستان سیکرٹ سروس، علی عمران اور اسلامی سیکیورٹی کونسل کے کرنل فریدی کے خلاف۔ یہ اسرائیل اور یہودیوں کے دشمن نمبر 1 ہیں، چیف نے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، تم دراصل اس عمران کے خلاف کام کرنا چاہتے ہو کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان میں تمہارا نیٹ ورک تباہ ہوا ہے۔ لیکن تم جانتے ہو کہ عمران کیا ہے اور کس انداز میں کام کرتا ہے، لارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس لارڈ، میں اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب عمران کا خاتمہ کیا جائے گا
تو پوری دنیا کے یہودی جشن منائیں گے اور اسرائیل کی حکومت تو سب سے زیادہ جشن منائے گی۔ چیف نے کہا۔ اوہ، تو اس قدر شہرت ہو چکی ہے عمران کی؟ لارڈ نے کہا۔ آپ کا اسرائیل میں جیوش چینل کے چیف لارڈ بوفمین سے تو رابطہ ہے؟ چیف نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ لارڈ لاکسن نے چونک کر پوچھا۔ ان سے بات کریں، انہیں بھی معلوم ہے کہ آپ سوسائٹی کے چیئرمین ہیں۔ چیف نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم اس مشن پر سرکاری سرپرستی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ لارڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔